پیشوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہیں اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، ہمیں ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر راہ پر ہماری ہدایت فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی ہمیں راہ ہدایت کا راستہ دکھایا اور ہمیں جہنم کے راستوں سے بچایا اور جنت کے راستوں کی طرف لا کر کھڑا کر دیا۔ حالانکہ اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں پاپ تھے، دنیا میں جرائم تھے، دنیا میں ہر جگہ گناہ تھا۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ سماج میں کسی بچی کو جینے کا حق نہیں تھا، کہ وہ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور تو اور بڑے بڑے دہشت گرد کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن بڑے سے بڑا دہشت گرد اپنے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے اور دوسرے کے بچے کو وہ قتل کر دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اتنے بڑے دہشت گرد تھے کہ وہ اپنے بچے کو بھی اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ زنا عام تھا، اللہ اکبر، اگر وہ زنا کرنے کو معاذ اللہ فخر سمجھتے تھے اور اپنی سگی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا کرتے۔ سماج میں بیوہ کو زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں تھا، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا اور وہیں اس کو پھینک دیا جاتا۔ یتیم بچہ کوئی ہو جاتا تو سینکڑوں لوگ ایک یتیم کا مان پر قبضہ کر لیا کرتے اور اس کو یوں ہی تنہا چھوڑ دیا کرتے۔ گویا انسانیت سسک سسک کر دعائیں کر رہی تھی۔ جب کسی یتیم بچے پر ظلم ہوتا تو گویا وہ اپنے انداز میں دعائیں کرتا مولا آدم کو بھیج دے تاکہ وہ ہمارے حقوق کو دلا سکے۔ اگر کسی عورت پر ظلم ہوتا تو گویا وہ دعائیں کرتی مولا موسیٰ جیسے جلالی پیغمبر کو بھیج دے تاکہ وہ ہماری عزتوں پر پہرا دے سکے۔ اگر کسی مظلوم پر ظلم ہوتا تو لوگ دعائیں کرتے مولا حضرت نوح کو بھیج دے، لوگ دعائیں کرتے مولا فلاں کو بھیج دے، مولا فلاں کو بھیج دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون تھا کہ جو ایک بار چلا جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا، لیکن لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا فلاں نبی کو بھیج دے، فلاں پیغمبر کو بھیج دے، فلاں رسول کو بھیج دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان کے خلاف تھا کہ لوگ دعائیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لوگوں کی دعائیں آ رہی ہیں کہ مولا فلاں کو بھیج دے تاکہ وہ ہمارے حقوق کو دلا سکے، مولا ہم فلاں کو بھیج دے، فلاں نبی کو بھیج دے تاکہ وہ ہمارے کو اوپر ظلم ہونے سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ ہی تو میں آدم کو بھیج سکتا ہوں، نہ ہی تو میں نوح کو بھیج سکتا ہوں، نہ ہی تو میں موسیٰ کو بھیج سکتا ہوں، نہ ہی تو میں عیسیٰ کو بھیج سکتا ہوں، لیکن ذات ایک بھیجوں گا۔ تمام انبیاء میں جو صفت کمال کی ہوگی ان تمام انبیاء کا جامع بنا کر بھیجوں گا، ان تمام انبیاء میں جو اوصاف کمال کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں گے ان تمام انبیاء کا کمال بنا کر بھیجوں گا، بلکہ یوں کہہ لے اس کے افضل کو بھیجوں گا، اس کے برتر کو بھیجوں گا، اس کے اعلیٰ کو بھیجوں گا، اس کے برتر و بالا کو بھیجوں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ کی قوم کو پیاس لگی تھی، قوم نے جب آپ سے پانی مانگا تھا تو آپ نے اپنے عصا کو زمین پر مارا تھا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اے موسیٰ، میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، جب اس کی قوم
قوم کو پیاس لگے گی تو اسے نہ عصا کی ضرورت ہے نہ زمین کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ امام نے کہا انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ اے موسیٰ جب آپ نے اپنے عصے کو دریائے نیل تک مارا تھا تو دریائے نیل کئی ٹکڑوں میں پٹ گیا تھا۔ ارے یہ دریا تو زمین پر تھا، لیکن محبوب آئے گا اسے نہ دریا کی ضرورت ہے نہ عصا کی ضرورت ہے۔ انگلی مبارک کا اشارہ کرے گا تو آسمان پر چاند ٹکڑے ہو جائیں گے، انگلی مبارک کا اشارہ کرے گا تو ڈوبا سورج پلٹ آئے گا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، آپ مردے کو زندہ کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ محبوب آئے گا، یہ شان اس کی نہ ہوگی بلکہ اس کی امتیوں کی یہ شان ہوگی۔ جناب غوث اعظم مردے کو زندہ کریں گے، عطائے مصطفیٰ غریب نواز مردے کو زندہ کریں گے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مردے کو زندہ کریں گے۔ اے نوح علیہ السلام آپ نے اپنی لکڑی کی ایک کشتی بنائی تھی جس میں 82 لوگوں کو شامل کیا تھا، وہی راہ نجات کی طرف پہنچنے والے تھے، لیکن محبوب آئے گا اس کی بھی ایک کشتی ہوگی۔ وہ کشتی کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ اے لوگوں میری اہل بیت کشتیاں نوح کی مانند ہے۔ میرے ظاہری حیات سے لے کر جو جو صبح قیامت تک شامل ہونا چاہے اس میں شامل ہو جائے گا۔ حسن ایسا کہ حسن یوسف پہ اس کے دروازے پر حسرت کی زدہ سے تکتا ہوگا۔ اے یوسف علیہ السلام آپ کے حسن کو دیکھ کر مصر میں عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں مبارک کاٹ لی تھی، لیکن اے یوسف علیہ السلام محبوب آئے گا وہاں ابھی حسن کو ابھی کوئی دیکھے گا بھی نہیں، ابھی حسن کی بات کو چھوڑ دیا جائے، یہاں صرف نام سنیں گے تو بڑے بڑے جوان اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ارے وہاں حسن یوسف کو جب دیکھا گیا تو انگلیاں کٹی، کب کٹی؟ جب حسن کو دیکھا گیا۔ ارے حسن کو جب دیکھا گیا تب انگلیاں کٹی ہے، لیکن جہاں جب محبوب آتا ہے تو حسن کو ایک طرف الگ کر دیا جائے، جہاں صرف نام جب دیا جاتا ہے، نام سنا جاتا ہے، نام کا تذکرہ ہوتا ہے تو مردوں کے بڑے بڑے جوان اپنی جان اور اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو، یہ امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں نام پر تیرے مردان وہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا جامع بنا کر، تمام انبیاء سے افضل، تمام انبیاء کا اعلیٰ، تمام انبیاء کا برتر و بالا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ایسے ہی تشریف نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارشاد فرماتا ہے محبوب کو تو بھیجوں گا لیکن ایسے نہیں بھیجوں گا۔ عرض کیا مولا کیسے بھیجے گا؟ تو ارشاد فرمایا 70,000 غیرت کے پردے ڈال کر بھیجوں گا۔ مولا لوگ دیکھیں گے کیسے؟ جو بھی دیکھے گا پردے کے اندر سے دیکھے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ 70,000 غیرت کے پردے میں مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ صرف ان کا رب جانتا ہے، ان کا مقام کیا ہے صرف ان کا رب جانتا ہے، ان کی عظمت و بلندی کیا ہے صرف ان کا رب جانتا ہے۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی اس کا مختصر ہے۔ بولو کتنے پردے میں آئے؟ 70,000 پردے میں آئے۔ ایک حدیث یہاں ذکر کر دوں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کیا میں اپنی اصل شکل اور اصلی صورت جا کر تیرے محبوب کو دکھا دوں؟ جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں مولا میں اپنی اصلی شکل اور اصلی صورت جا کر تیرے محبوب کو دکھا دوں۔ حضرت جبریل کی اصلی صورت کیا ہے کہ اگر ایک پر کھول دے تو زمین و آسمان کے تمام انسان و جنات حضرت جبریل کے پر سمٹ آئیں گے۔ یہ اصلی صورت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا
تیرے محبوب کو اپنی صورت جا کر دکھا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا جبریل جا دکھا دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے سائے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وہ اپنے پردے سارے ہٹا کر آ رہا ہے، سارے پردے ہٹا کر آ رہا ہے، تو ایک پردہ ہٹا۔ 70,000 غیرت کے پردے ہیں محبوب، ایک پردہ ہٹا۔ جبریل اپنے پردے سارے ہٹا کر آ رہا ہے، تو ایک پردہ ہٹا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پردے کو ہٹایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ادھر اپنے تمام پردے کو ہٹا کر اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جبل ابو قبیس پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل جا، آگے جاتا کیوں نہیں، آگے بڑھتا کیوں نہیں؟ بڑے شوق سے سجدے سے نکلا تھا، آگے جاتا کیوں نہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مولا جو تجلیاں مجھے سدرہ سے آگے جانے نہیں دیتی، وہی تجلیاں مجھے حرم میں داخل ہونے نہیں دیتی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، اگر ایک ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو میرا یہ نورانی پر جل کر راک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب پردے کو ہٹایا گیا تو حضرت جبریل کیسا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر ذرہ برابر بھی آگے پڑا تو میں کہنا چاہتا ہوں جب پردے کے اندر میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا یہ عالم ہے، جب حجاب سارے ہو جائیں گے تو پھر اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اور آگے چلتے ہیں پردے کی حالت میں بھی جو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا ان پر قربان ہو جاتا، نثار ہو جاتا۔ مستحی ایسا تھا کہ پردے میں 70,000 پردے میں ہیں، لیکن جو بھی دیکھتا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھتا۔ اب یہاں میں رک کر ایک بات عرض کر دوں کہ آج ہم بڑا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت رسول میں جان بھی قبول ہے، لیکن کیا آپ کبھی جانتے ہیں کہ وہ کل کے لوگ جو محبت کرتے تھے ان کی محبت کیسی ہوا کرتی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت کی تعریف کیا ہے؟ محبت کی معیاری باتیں کیا ہوتی ہے؟ محبت کی بنیادی چیزیں کیا ہے؟ میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل محبت ہے کیا چیز، محبت کا معیار کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حب الشیء، اگر کسی شے سے محبت ہو جائے تو اصلی محبت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، اصل محبت انسان کو بہرا بنا دیتی ہے، اصل محبت انسان کو گنگا بنا دیتی ہے۔ تو پتہ چلا جب تک محبت نہیں کی تھی تو دیکھ سکتے تھے، جب تک محبت نہیں کی تھی تو بول سکتے تھے، جب تک محبت نہیں کی تھی تو سن سکتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی شے سے محبت ہو جائے، کسی شے سے سچا پیار ہو جائے، اس محبوب کا جب آپ کے سامنے عیب کا ذکر کیا جائے گا، اس کی خامی اور برائی کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ اندھے ہو جائیں گے، اس کا عیب دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور جب اس محبوب کی برائی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا، آپ کے سامنے اس محبوب کی برائی اور اس کی خامی جب بیان کیے جائیں گے تو آپ بہرے ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس میں عیب تھا لیکن اس کے باوجود محبت کے بعد آپ بہرے ہو جائیں گے۔ اور جب آپ کو کبھی اس محبوب کی برائی بیان کرنا ہوگا تو اس اعتبار سے آپ گونگے تک ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا اصل محبت انسان کو گونگا، بہرا اور اندھا تک بنا دیتی ہے۔ آگے اپنی کتاب میں مثال سے واضح کرتے ہیں کہ اگر شہر میں مجھے ایک موبائل کی ضرورت پڑے تو میں دکان چلا جاتا ہوں، مجھے ایک موبائل اگر خریدنا ہو، لینا ایک موبائل تھا، درجنوں موبائل دکھا رہا ہے، میں کبھی اٹھایا کبھی اس کو اٹھایا، کبھی اس کو دیکھا کبھی اس کو کھولا کبھی اس کے اندر گیا۔ لینا ایک موبائل تھا، دیکھ رہا ہوں درجن، اب میری آنکھیں تنقیدی والی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی خرابی تو نہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں کوئی عیب تو نہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں کسی چیز کی خامی تو نہیں۔ بارہا چیک کرنے کے بعد جب میں ایک موبائل پسند کر لیا اور لے کر اپنے گھر پر آیا، ایک اپنے دوست کو دکھایا، اب وہ دوست جو ابھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، اس موبائل کو تو میں نے اپنا لیا تھا، خرید لیا تھا، اب اس دوست نے جب اس موبائل کو دیکھا، یار یہ کیسا موبائل لے لیا، اس میں
دی ہے، اس میں فلاں عیب ہے، اس میں فلاں طرح کی پریشانی ہے۔ اب میرا جواب کیا ہوگا؟ میرا جواب یہی ہوگا، یار پہلے اس کو چلا کر تو دیکھ کہ اس کے اندر کوالٹی کیا ہے، اس کو پہلے چلا کر تو دیکھ، اس کو یوز کر تو دیکھ۔ اب وہ بندہ خامی بتا رہا ہے، مجھے نہ سنائی پڑ رہا ہے، وہ عیب اس کا دکھا رہا ہے نہ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ میں اس کے بارے میں عیب جانتا ہوں لیکن میں بک نہیں رہا، بول نہیں رہا، تو پتہ چلا مجھے جب اس سے محبت ہو گئی تو اس میں عیب تھا لیکن مجھے نہ دکھائی دیا نہ سنائی دیا نہ اس کے بارے میں کہہ پایا۔ تو پتہ چلا جب دنیا کی ان چیزوں میں عیب تھا تو جب دنیا کی ان چیزوں میں عیب ہوتا ہے لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو ہمیں نہ سنائی پڑتا ہے نہ دکھائی پڑتا ہے نہ اس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے۔ آج ہم محبت کا دعویٰ کریں، کچھ لوگ اور بھی ہیں اگر محبت کا دعویٰ کریں اور کہیں کہ پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ مر کر مٹی ہو گئے، تو پتہ چلا ابھی تک اپنایا ہی نہیں ہے، ابھی تک محبت کی ہی نہیں ہے۔ ارے جب دنیا کی چیزوں میں عیب تھا تو محبت کے بعد عیب نظر نہیں آتا۔ اس آمنہ کے لال کو اللہ نے پہ عیب بنایا ہے، عیب سے پاک بنایا ہے۔ اگر محبت ہو جائے تو پھر عیب کی تلاش کس بات کی؟ اگر کوئی کہنے والا اگر کہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، اگر عیب تلاش کرتا، اگر عیب تلاش کرے تو پتہ چلا ابھی محبت کی ہی نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا بلکہ وہی کہتا جو ایمان کے لیے کہا ہے، یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہر فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا یہ فریرہ تیرا۔ اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کیا جاتا بلکہ وہ کہا جاتا جو امام کہتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں اجرا تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سیما کو سمک میں سکہ نشانے کا نشان تمہارے لیے۔ اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کیا جاتا، اگر محبت ہوتی تو عیب کا ذکر نہ کیا جاتا بلکہ وہ کہا جاتا جو امام نے کہا ہے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آگے خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے، اللہ کرے تیرے جسم منور کتاب سے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کیا جاتا بلکہ وہ کہا جاتا جو امام کہتے ہیں، یہ صبا سنت کو کلی چٹک، یہ زبان ہے جو جلال، یہ مہک چمک، یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے، یہ سمن یہ سو سنو یا سمن، یہ بنفش سنبل نسترن گل سرد لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب بنا، باتب جھکا لو سرے ملا کہ میں نام لوں گلو باغ کا، گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا باغ تیار ہے، چمن ان کا باغ تیار ہے۔ اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا بلکہ وہ کہتا جو امام کہتے ہیں، اللہ کی سرتاب ختم شان ہے، انسان ہی انسان کو انسان ہے، قرآن میں کہتا ہے دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عیب محبت سے پہلے تلاش کیا جاتا ہے۔ ارے جب کسی شے سے محبت ہو جاتی ہے، جب کسی شے سے پیار ہو جاتا ہے تو ہمیں نہ سنائی پڑتا ہے نہ دکھائی پڑتا ہے نہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ارے دنیا کی چیزوں میں عیب ہوتا ہے لیکن محبت کے بعد ہم اندھے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں۔ اس آمنہ کے لال کو تو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، عیب سے پاک بنایا ہے۔ اب اگر کوئی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور عیب بھی تلاش کرے تو پتہ چلا اس کی محبت ابھی کاملی محبت نہیں ہے، ابھی اسے اپنایا ہی نہیں ہے۔ اگر
सच्ची मोहब्बत होती तो फिर वो दिल से कहता तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, ये चश्मे आलम से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मोहब्बत से पहले तलाश किया जाता है। उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने बेऐब बनाया है, ऐब से पाक बनाया है। इसके बारे में भी हदीस एक जिक्र कर दूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसे बेऐब बनाया है। हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा एक मर्तबा अपने खास गुलाम मैसरा को हुक्म देती है कि मैसरा जा 3 महीने या 2 महीने मोहम्मद के साथ मुल्क शाम की तरफ जा तिजारत के लिए, और ऐ मैसरा तेरी नज़र मुनाफे पर न होनी चाहिए, बल्कि तेरी नज़र इस बात पर होनी चाहिए कि मोहम्मद सोते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, इनकी फितरत व आदत क्या है। हज़रत मैसरा जवाब देते हैं ठीक है। उस वक्त हज़रत खदीजा कुबरा का निकाह नहीं हुआ था। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक मुकदमा आया, तवज्जो से सुने, बड़ी अहम गुफ्तगू है। मुकदमा हज़रत उमर के पास आया कि फलां शख्स कैसा है। लोगों ने कहा वो तो बड़ा नेक है, मस्जिद में आता जाता रहता है, मस्जिद में बराबर आता जाता रहता है। हज़रत उमर ने कहा किसी की शराफत का अंदाज़ा ऐसे नहीं लगाया जा सकता कि वो मस्जिद में आए जाए, इसलिए कि मस्जिद में आने वाले बहुत से गुनहगार भी होते हैं। हज़रत उमर आप बताते हैं कि अगर किसी की शराफत का तुम्हें अंदाज़ा लगाना हो कि वो बंदा कैसा है, नेक है या बदबख्त है, तो 3 काम करो। हज़रत उमर कहते हैं किसी की शराफत अगर तुम्हें खंगालना हो तो 3 काम करो। सबसे पहला काम हज़रत उमर ने बताया या तो उसके साथ लेन देन करो, लेन देन उसे कुछ करो। दूसरा काम बताया कि उसके साथ सफ़र पर चले जाओ, और तीसरी बात बताई या उसके पड़ोस में रहो। वही बंदा बता सकता है जो उसका पड़ोसी होता है। तो इसी तरह हज़रत खदीजा कुबरा ने बात सुना था कि अल्लाह अकबर, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमीन सादिक हैं, बड़े शराफतदार इंसान हैं, बहुत नेक दिल है। हज़रत खदीजा कुबरा ने किसी की बात पर गौर न किया, बल्कि हज़रत उमर के इस फरमान के मुताबिक मैसरा को हुक्म दिया कि मैसरा जा 3 महीने तक मोहम्मद सोते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, गुफ्तगू कैसी है, अंदाज क्या है, मुनाफी की बात न करना और उस पर तवज्जो न देना। अब मैसरा खास गुलाम 2-3 महीने के बाद जब वापस दौड़े दौड़े आए, मालिका बहुत मुनाफा हुआ है, 10 गुना मुनाफा ज़्यादा मोहम्मद लेकर आए हैं। हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इरशाद फरमाया, ऐ मैसरा आज मुनाफे की बात न करना, आज मुनाफे की बात न करना, बल्कि आज ये बता कि मोहम्मद की आदत क्या है, उनकी फितरत क्या है, उनका मिजाज क्या है, वो सोते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, कलाम कैसे करते हैं, उनका अखलाक क्या है। ऐ मैसरा आज मोहम्मद की तमाम अच्छाइयों को एक तरफ कर दे, आज उनके अंदर जो खामियां हैं, उनके अंदर जो बुराइयां हैं, उनका जो ऐब है वो बयान करा। ऐ मैसरा मोहम्मद की अच्छाई को बयान न करना, बल्कि उनमें जो ऐब है वो बयान करना। मैसरा ने कहा मालिका बताओ। हज़रत खदीजा ने कहा हाँ बता, ऐब क्या है ऐब। हज़रत मैसरा जवाब देते हैं, इरशाद फरमाया पूरे सफर में धूल से कभी कपड़े मैले नहीं हुए। हज़रत खदीजा ने कहा ऐब बता ऐब। इरशाद फरमाया कभी उनके जिस्म मुबारक पर मक्खी नहीं बैठी। अरे ऐब बता ऐब। इरशाद फरमाया मैंने पत्थरों को दुरूद व सलाम पढ़ते सुना है। अरे ऐब बता ऐब। इरशाद फरमाया कभी झूठ नहीं बोला, झूठी कसम नहीं खाई। अरे ऐब बता ऐब मैसरा। इरशाद फरमाया दरख्त का साया लोगों पर था, मोहम्मद आखिर में पहुंचे तो पूरा साया सीधा होकर मोहम्मद पर करने लगा। अरे ऐब बता ऐब। इरशाद फरमाया जब मुस्कुराते तो अंधेरे में उजाला हो जाया करता। अरे ऐब बता ऐब मैसरा ऐब बता। इरशाद फरमाया जब बोलते तो मुंह से नूर निकलता था। अरे ऐब बता। इरशाद फरमाया रोज़े मुबारक का इशारा करते तो डूबा सूरज पलट आता। अरे ऐब बता ऐब। इरशाद फरमाया पेड़ अपनी जड़ खोलता आपके सामने आ जाता। अरे ऐब का तज़किरा कर ऐब बता। इरशाद फरमाया पंजर में कदम रखते तो हरियाली हो जाती। अरे ऐब बता ऐब। इरशाद फरमाया अगर किसी यतीम पर, किसी बीमार पर हाथ रख देते तो जिंदगी पर कभी बीमार नहीं होता। अरे ऐब बता ऐ मैसरा
तूने मेरा नमक खाया है, आज ऐब बता। इरशाद फरमाया मालिका, हाँ हाँ मैंने तेरा नमक खाया है। अगर तू मेरे एक हाथ में चांद को रख दे, दूसरे हाथ में सूरज को रख दे, तो ये मैसरा तब भी कहेगा रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने मोहम्मद को बेऐब बनाया है, ऐब से पाक करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, जश्न मिलादुन नबी, खलीफा हुजूर शैखुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। से खदीजा बार बार पूछती है, ऐ मिस्रा उनमें ऐब क्या है? इरशाद फरमाया मेरे एक हाथ में चांद को मालिका अगर तू ला कर रख दे, दूसरे हाथ में सूरज को ला कर रख दे, तो ये काफिर मैसरा गैर मुस्लिम मैसरा का भी यही जवाब होगा कि रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने मोहम्मद को बेऐब बनाया है, ऐब से पाक पैदा फरमाया है। तो फिर मुझे कहने दो, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुनाह से जहां नहीं, महबूब कार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। और तेरे आगे यूं है दबे नचे वो सहा अरब के बड़े बड़े, वही जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेऐब पैदा फरमाया है। इसीलिए चूंकि देखता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो जाता, उनका शैदाई हो जाता, उन पर दिलो जान से अपने आप को फिदा कर देता। थोड़ी देर और गुफ्तगू करके मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर देना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कि आज उन्हीं की मिलाद की महफिल है, आज हुजूर की आमद की महफिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो थे ही ऐसे, जो भी देखता उन पर कुर्बान हो जाता। क्यों ना हम इस महफिल में ये अहद करके जाएं कि हम आज सच्चे आशिक रसूल बनकर जाएं। लाइटें लगाइए, जरूर लगाइए, बत्ती जरूर लगाइए, लेकिन उससे पहले जो आज हमारे दिलों में अंधेरा है उसको हमें रोशन करने की जरूरत है। हमारा जो ज़मीर आज मुर्दा हो चुका है, मुसलमान आज जितनी बुराइयां होती हैं मुसलमान सबसे पहले आगे उसमें देखा होगा आपने, एक वीडियो एक साथ में दिखाया कि अल्लाह अकबर जुलूस की महफिल थी और डांडिया के साथ बच्चे डांस कर रहे। क्या वाकई आज हमारा ज़मीर मुर्दा हो गया है कि उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बस्म में लोग डिस्को डांस कर रहे हैं? पता नहीं कहाँ का वो मंजर था, लेकिन क्या आज हम अपने गिरबान में झाँकर देखा? क्या आज हमारा क्या हाल है? मिलाद रसूल की महफिल में जुलूस मोहम्मदी में कैसी बदनिगाही हो रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सड़क में जब आप जाते होंगे तो एक वीडियो में देखा कि औरतों का खल्फ मत धक्का मुक्की। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही थी कि खास उन्हीं की आमद के दिन हम उन्हीं के जलसे में अपने बेकार कैरेक्टर से हुजूर को तकलीफ पहुंचाए? क्या वाकई हम इतनी दूर चुके हैं एक खास हुजूर के विलादत के दिन हम अपने रसूल को तकलीफ पहुंचाए? क्या कल के वो आशिक रसूल नहीं थे? क्या आज हम आशिक रसूल का दावा भी करते हैं? रात भर हम महफिल मिलाद में जागते रहे और सुबह के वक्त सो गए। कौन नमाजें पढ़ेगा? क्या नमाजें हमारे लिए नहीं थी? क्या उस रसूल की आंखों की ठंडक नमाज नहीं थी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिलाफत, आफ़ताब मोहिब्बत, हज़रत अल्लामा इरशाद फरमाने साहब जिला चंपारण बिहार। थोड़ी देर बस अल्लाह करे समझ आ रहा है तो अर्ज कर रहा था कि आज कौन नमाज़ें पढ़ेगा? क्या हमारा ज़मीर वाकई इतना मुर्दा हो गया है कि खास उनकी आमद के दिन इस तरह के कारनामे अंजाम दे रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त करके, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करके हम तक इस्लाम की दावत पेश की थी। आज मज़हब इस्लाम इतना सस्ता हो गया है कि हम अपने
مکاروں والے کردار سے مذہب اسلام کی عظمت کو بدنام کی جا رہی ہے؟ کیا دین رسول اللہ کا اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین محمدی کی تشریح کرے اڑا رہے ہیں؟ کیا کل کی وہ مسلمان عاشق رسول نہیں تھی؟ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا کہ لوگ کل کے بھی عاشق رسول تھے، کیسے عاشق تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کیسے دشمن تھے، لیکن جب ان کا دل پلٹا تو ایسا پلٹا تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ہو گئے۔ اور تو اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمنا تھی کہ میں کسی جنگ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ اکبر ایسا جذبہ تھا، کردار مصطفیٰ کو ایسا انہوں نے سنبھال رکھا تھا کہ آج تک کوئی جنگ ہاری ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گیسو مبارک اپنے ٹوپی میں لے کے جاتے تھے، کوئی جنگ ہاری ہی نہیں، جہاں بھی جاتے اللہ ان کو فتح عطا کرتا۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح جنگ کی حالت میں ملک روم کی طرف گئے، حالت جنگ میں روم کی طرف جب حملہ کیا تو ملک روم کے بڑے بڑے عیسائی حضرت خالد بن ولید کی بارگاہ میں 8 عیسائی حضرت خالد بن ولید کی بارگاہ میں آئے۔ آپ دل کی گہرائیوں سے سنیں کہ عاشق کا انداز کیا ہوتا ہے، عاشق کا کردار کیا ہوتا ہے۔ آج جو ہم عاشق ہیں وہ صرف ظاہر ہے، اندر سے ہمارا دل مردہ اور اسود ہو چکا ہے۔ خالد بن ولید کی بارگاہ میں 8 عیسائی پادری جو بڑے بڑے ان کے گرو گھنٹال تھے آئے اور ارشاد فرمایا کہ خالد بن ولید، ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، آپ تو ہر جگہ جنگ فتح کرتے ہیں، بس ہماری چھوٹی سی شرط ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ خالد بن ولید نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کل صبح آپ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ قلعے کے اس دروازے سے گھسیں اور اس دروازے سے پار ہو جائیں تو ہم آپ کو اوپر جنگ فتح کر دیں گے، آپ کے حوالے کر دیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک بار سوچا کہیں یہ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چھوڑ دیا، چلو دیکھا جائے گا۔ اب صبح ہوتی ہے، وہ عیسائی 8 پادری پوری پلاننگ کر چکے تھے اور قلعے کے اندر جو ان ملک روم میں جوان حسین لڑکیاں تھیں ان کو قلعے کے اگل بغل لا کر کھڑا کر دیا اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کل جب یہ ان کا قافلہ گزرے گا تو حسین لڑکیوں کو دیکھ کر ان کے قدموں تلے زمین ہل جائے گی اور یہ ہماری لڑکیوں کی طرف شکار ہو جائیں گے اور ان کی طرف محو ہو جائیں گے۔ لیکن جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے اس کا کردار آپ دیکھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صبح ہوتی ہے اور اپنے گھوڑے کو قلعے کے آگے سب سے آگے قلعے میں داخل کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی آگے بڑے سمجھ گئے اور پیچھے مڑے اپنے ساتھیوں کی طرف ارشاد فرمایا کہ لوگوں، انہوں نے سمجھا کہ ہم ان کی عورتوں کو دیکھ کر بہک جائیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہم اسیر محمد عربی ہیں، ہم غلامی رسول ہیں۔ اے لوگوں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کیا تھا؟ سارے لوگ بیک زبان کہتے ہیں ہاں میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب چلو تو نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ خالد بن ولید نے کہا ہاں یہی پیغام آج ہمیں انہیں دینا ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو آج ہمیں اپنانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید آگے چلتے ہیں، تمام ساتھی پیچھے آتے ہیں۔ خالد بن ولید آگے بڑھتے جاتے ہیں، پیچھے آگے تمام ساتھی پیچھے چلتے جاتے ہیں۔ نہ کسی نے ایک بار ادھر دیکھا، نہ کسی نے ایک بار ادھر دیکھا، پورا قافلہ قلعے سے پار ہو جاتا ہے۔ تمام عیسائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گرتے ہیں اور ارشاد فرمایا جس محمد عربی کے غلاموں کا مزاج اتنا پاک ہے تو اس محمد عربی کا دین کتنا پاک ہوگا۔ سارے ملک روم کے لوگ قدموں میں گر کر توبہ کرتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اندازہ کریں کہ جب نگاہوں کا تقدس سلامت رہا، جب وہ عاشق رسول تھے تو ان کے کردار سے پوری بستی مذہب اسلام کی طرف داخل ہوا۔
ان کے ایک کردار سے لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر مذہبی اسلام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آج ہم اتنے زیادہ گر چکے ہیں، نیوز آپ دیکھتے ہوں گے کہ چند چیزوں کے لیے آج ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرد اپنا کیسے ایک لڑکی کے چکر میں اپنا اسلام تقسیم کر لیتا ہے اور بدل دیتا ہے، اور ہماری سماج کی عورتیں بھی مردوں کے چکر میں کس طرح مذہب تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہ ہم اتنے زیادہ گر چکے ہیں، ہمارا دین اتنا سستا ہو گیا کہ اس کی اہمیت کو ہم بھول گئے۔ یقیناً ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اس میلاد کی محفل میں یہ عہد کر کے جانا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو آج کھنگالیں کہ واقعی کیا مہر تو نہیں لگ گئی ہے، کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار تو ہمارے اوپر نہیں برس رہی ہے۔ آج ہم یہاں سے یہ سبق لے کر جائیں، جب گھر جائیں تو پھر اپنے والد گرامی سے معافی مانگے کہ اے والد گرامی بڑی نافرمانیاں کی تھی، بڑی آپ کی نافرمانی کی تھی، آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر والد گرامی پوچھ دیں بیٹا یہ چمتکار کیسے ہوا تو کہنا رات ان کی محفل میں گیا تھا، ان کا فرمان تھا رضا ربی فی رضا والدین وسخطہ فی سخطہما، کہ رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے گویا وہ اپنے ماں باپ کو نہیں خوش کرتا بلکہ وہ اپنے رب کو خوش کرتا ہے۔ آج ہم معافی مانگے، نمازوں کو پڑھنے میں ہم آگے رہے۔ اگر کوئی پوچھ دے تو کہنا ارے اس رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو ہم کیسے اپنے رسول کو آنکھوں کی تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ جب اس طرح کا میلاد ہم منائیں گے تو پھر دھڑلے سے کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم استفارت نجدنے کرائے دکھاتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدور چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پہلے اپنے دل کو تو ہم دیکھیں کہ کہیں ہمارا کوئی عزت کردار مصطفیٰ کے مخالف تو نہیں ہو گیا۔ کیسے آج ہم ضمیر مردہ ہو گیا کہ ہم انہی کی آمد پر انہی کی محفل میلاد میں اپنے کردار سے حضور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ خدا ہمیں سمجھ اللہ عطا فرمائے، ہم جائیں تو اپنے دل کو چیک کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بدتقی نہ رہی، شعلہ مکاری نہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ کھانے کے نمازی نہ رہے، بانی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات یہ تھے